الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. آپ ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت سب سے افضل ہے اور ایک سورت سارے قرآن سے افضل ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے سورت الاخلاص، سورت قل هو اللہ احد. یہ سورت تمام سورتوں سے افضل سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر یہ سورت ہے. یعنی جو ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب دیتا ہے. 2 دفعہ اور 3 دفعہ جب بندہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سب سے افضل ترین سورت. اور پھر میں نے آپ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو آیت افضل من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آیت الکرسی سارے قرآن سے افضل آیت ہے. آپ نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا ابی، اللہ کی قسم تمہیں تیرا علم مبارک ہو، یعنی تیری بات بالکل پرفیکٹ اور بالکل صحیح تھی. یہ باتیں آپ کو گزشتہ جمعے میں نے عرض کر دی تھیں اور آج میں نے پچھلے جمعے پہ کہا تھا کہ آج کے جمعے پر آیت الکرسی کی تشریح اور وضاحت کریں گے کہ آیت الکرسی کیوں افضل ہے. سورت اخلاص سورتوں میں سے افضل اور آیت الکرسی آیتوں میں سے افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کیجیے گا. آیت الکرسی اس وجہ سے افضل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور سارے مسائل میں سے بڑا اور اہم اور ضروری مسئلہ وہ بھی میرے بھائیوں اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. اسی اہم مسئلے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جو بات بتلائی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، توحید کا پیغام. اور اس کائنات کا سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. وہ ساری توحید اللہ نے اس آیت الکرسی میں بیان کی ہے. توحید کا بیان کیا ہے اللہ نے اس آیت الکرسی میں.
اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ آیت ہے جس میں 16 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے، 16 مرتبہ، کہیں پر صراحتاً، کہیں پر ضمائر کے ساتھ اشارتاً اللہ کا ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ لا الہ الا ہو ضمیر بتا رہی ہے کہ او اللہ ہے، الحی القیوم لا تأخذہ، اس کو نیند اس کو نہیں پکڑتی، سنت، ترجمہ کرتا ہوں، تشریح سناتا ہوں آپ کو، یعنی بعض دفعہ اللہ کا نام یہاں پر صراحت سے آیا اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ضمائر اللہ کی طرف مڑی اور اشارہ کیا کہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھنے کے بعد اب اگلی بات سمجھیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر جو دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کمال کا دعویٰ ہے، اور وہی دعویٰ توحید ہے، اللہ کی وحدت۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے ایک، اور پھر اس دعوے پر اللہ نے 11 دلائل دیے ہیں۔ ایک آیت میں دعویٰ کیا ہے اور دلائل کیا ہیں، اللہ کا دعویٰ سمجھیں کہ رب دعویٰ کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ 11 دلائل بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، آج مکمل نہ ہو سکا تو پھر آئندہ کر لیں گے، لیکن بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے، بیسک چیز ہے، بنیاد ہے، اس کائنات کی بنیاد بھی یہی ہے، اور یاد رکھیے گا انسان کی کامیابی کے لیے بنیاد بھی یہی ہے۔ اب اللہ کا دعویٰ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، توجہ کیجئے گا الفاظ پہ، آپ کو انشاءاللہ ایسی سمجھ آ جائے گی بات۔ اللہ، اللہ ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، کم عقل ہوگا جو اس ذات کا انکار کرے۔ آج کئی ایسے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، زیادہ براٹ مائنڈ، زیادہ پڑھے لکھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں جی یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اللہ، اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک موجود ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ موجود تھا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، مانتے ہو نا اس بات کو؟ الحمدللہ۔ توجہ، اللہ کی ذات کا وجود ہے، پھر اللہ نے دعویٰ کون سا کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ نے دعویٰ کیا لوگو اللہ ہے، بات سمجھ آئی؟ سمجھنا ذرا، اللہ ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، اللہ ہے، تمہارے ہونے میں اور اس رب کے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کیا فرق ہے تیرے اور ہمارے میں؟ اللہ نے فرمایا میرے ہونے میں تمہارے ہونے میں فرق یہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ صرف ہے نہیں، اللہ ساری کائنات کا الہ ہے، اور تم الہ بن نہیں سکتے، تمہارے اندر الہ والی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ الہ کے لیے اللہ پاک نے چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا، اللہ الہ تو کیوں ہے؟ سننا ذرا بات توجہ سے سنا، ایمان کی باتیں ہیں بڑی کمال کی۔
اللہ الہ تو کیوں ہے؟ کوئی نبی الہ کیوں نہیں ہے؟ جبرائیل فرشتہ الہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی اور مخلوق الہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگو میرا دعویٰ ہے الہ میں اللہ ہوں، اللہ تو کیوں الہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 11 چیزیں بتاتا ہوں جو میرے کمال ایسے کمال ہے کائنات کی کسی ہستی میں وہ کمال نہیں پائے جاتے، اور یہ کمال رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے سن لو جس ذات میں یہ کمال پائے جائیں وہ ذات الہ بن سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے کمالات میں اللہ میں یہ موجود ہے، تبھی تو میں اللہ دعویٰ کر رہا ہوں لا الہ الا ہوں، اللہ کے علاوہ الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبیوں کو اللہ نے پھر بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے کے سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے پھر یہی بات لوگوں کو بتائی، اور لوگوں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا ہو، ایک اللہ کی ذات الہ بننے کے لائق ہے۔ کیوں اللہ کی ذات الہ بننے کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود 11 دلائل دیے ہیں۔ اب سننا، پہلی دلیل اللہ تو کیوں الہ ہے، اور کوئی پیر فقیر نبی ولی بڑا چھوٹا فرشتہ جن پری یہ کیوں الہ نہیں بن سکتے؟ اللہ نے فرمایا پہلا میرا کمال یہ ہے الحیو الحیو، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو فنا نہ آتی ہو، تیرا فنا دا شکار ہو جائے، جو فنا ہو جائے ختم ہو جائے وہ الہ بننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے سنو میں اللہ کا دعویٰ ہے الہ میں ہوں، کیوں؟ الحیو، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، لیسا بعد لیسا بعدی لیسا قبلی شی'a ولا بعدی شی'a، نہ مجھ سے پہلے کوئی چیز تھی نہ میرے بعد کوئی چیز ہوگی۔ بلکہ اللہ کا قرآن 27ویں پارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے سورۃ حدید کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا سبح للہ، سورۃ حدید آیت نمبر 1 ہے، غور کرنا ذرا۔ اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبح تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ چلتے چلتے میں اپنا حوالہ آپ کو بتاؤں، آیت نمبر 3 ہے، سورت کا نام سورۃ الحدید ہے، غور کرنا۔ هو الاول، توجہ توجہ، میں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ میں الہ ہوں۔ اللہ تو کیوں الہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں الہ اس لیے ہوں کہ میرے 11 کمال ایسے ہیں کہ میرے اندر وہ پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے میں الہ ہوں۔ پہلا کمال کون سا ہے؟ الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، نہ میرے قریب موت آ سکتی ہے، نہ مجھ پہ فنا آ سکتی ہے، نہ میں ختم ہو سکتا ہوں۔ سنو سنو، سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کیا بتاتی ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ فرماتے ہیں هو الاول، سب سے پہلے وہی اللہ تھا،
اللہ تو پہلے کچھ ہے. میرے نبی نے فرمایا اور لوگوں لیسا قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ تھا. اللہ کے بعد یعنی اللہ کا بعد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا اول ہے ہی کوئی نہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوگا. اور لوگوں سنو، جن کو تم جا کے پکارتے ہو، چاہے کوئی بت کے سامنے جھکے، چاہے کوئی قبر کے سامنے جھکے، چاہے کوئی سورج کے سامنے جھکے، چاہے کائنات کی کسی چیز یا کسی ہستی کے سامنے جھکے، سنو لوگوں، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے. کوئی دکھاؤ جس کی ابتدا نہ ہو اللہ کے علاوہ. سب سے افضل اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے نبی کو اس روئے زمین پر آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. ایسے ہی ہے نا؟ 1400 سال پہلے آپ نے وفات پائی تو آپ کی عمر 63 سال ہے. میں چلو 1500 سال ہو گئے، کھلی بات کر دیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی جب تشریف لائے 1500 سال پہلے تشریف لائے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نہیں تھے پر اللہ تھا. کیوں؟ نبی کی ابتدا ہے، اللہ ابتدا سے پاک ہے، اللہ ابتدا سے پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں الحیو، او کائنات والو میرا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے. آیت الکرسی کیوں افضل آیت ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنے ایک دعوے پر 11 دلیلیں دی ہیں. 11 دلیلوں میں سے پہلی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اور لوگوں اللہ کی ذات وجود ہے، اللہ کی ذات کا. اور سنو لوگوں، اللہ کی ذات واجب الوجود ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ الہ ہے. اللہ کہتا ہے میں الہ ہوں. اللہ نبی الہ کیوں نہیں بنا؟ فرشتہ الہ کیوں نہیں بنا؟ قبر والا بزرگ الہ کیوں نہیں بنا؟ چاند سورج ستارے آسمان و زمین الہ کیوں نہیں بنے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان میں وہ کمال نہیں ہے جو الہ کے کمال ہوتے ہیں. میرے اندر وہ سارے کے سارے کمالات موجود ہیں، اس لیے میں اللہ دعویٰ کر رہا ہوں اور لوگوں میرے علاوہ الہ اور کوئی نہیں. اللہ وہ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ توجہ ذرا توجہ کرو. پہلا کمال الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہے. انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. اس زمین پر کیا رہتے تھے؟ جنات رہتے تھے. پوچھی علماء سے، تفسیر میں یہ بات مذکور ہے، واضح ہے. اس روح زمین پر کروڑوں سال تک جنات رہے، ان کی ہی آبادی رہائشیں تھیں. پھر انہوں نے بدماشیاں کی. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مار مار کے جنات کو بھگایا. اب یہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں ہوتے ہیں. اللہ نے زمین کو صاف کرایا، پھر انسان کو پیدا کیا. سارا واقعہ میں نہیں بتانا چاہتا، مقصود جو ہے وہ بتا رہا ہوں. آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا ہوئی. اس سے پہلے انسان تھے ہی کوئی نہیں. اللہ دے تھوڑی ابتدا تے ہون ہوئی ہے 20,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے کر لو. اس تو پہلے تو تھوڑا وجود ہی کوئی نہیں. لیکن اس کائنات کا نظام واتی چلاون والا کون آئی؟ ایک اللہ کی ذات تھی. اللہ نے فرمایا الحیو القیوم. دوسرا کمال
جو الہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الہ دا معنی ہوندا ہے جس ذات نو مشکل وقت ضرورت وقت پکاریا جائے اور وہ ذات تواڈے کم آ سکے، وہ الہ ہوندی ہے۔ یا جس ذات دے سامنے جھکیا جائے، یا جس نو اپنے مشکل وقت دے اندر اپنی ضرورت دا سوال رکھیا جائے اور وہ تواڈی ضرورت پوری کرے ما فوق الاسباب، اس نو الہ آکھیا جاندا ہے۔ اور میں تانوں کئی دفعہ پہلے بھی دسیا کہ بھائیو، موقع کی مناسبت سے الہ کا مفہوم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس وقت وہ کہتے تھے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے۔ اس وقت معنی یہ ہوگا اللہ تیرے علاوہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا اور کوئی نہیں۔ یہاں الہ کا معنی ہو گیا مشکلوں سے نکالنے والا، مشکلوں سے نکالنے والا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی دعائیں ہیں، اب ادھر نہیں جاتے، جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ الہ کیوں ہے؟ اللہ کی چند صفات ہیں۔ وہ صفات کون سی ہے؟ پہلی صفت ہے الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر زوال کوئی نہیں ہے۔ کوئی نبی دیکھو وہ آئے دنیا میں پہلے نہیں تھے، آئے پھر دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ کوئی اللہ کا ولی دیکھ لو، اس کا وجود پہلے نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو وجود دیا، پھر وہ دنیا پہ آئے، اللہ کی عبادات کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر کے اللہ کے ولی بنے، پھر اپنی عمر پوری کرنے کے بعد چلے گئے۔ آنا اور جانا، دنیا سے مٹ جانا، فنا ہو جانا، موت کا شکار ہو جانا، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یاد رکھو جس تے فنا آوے او الہ اللہ نے فرمایا میں الہ ہوں، اللہ تو الہ ہے۔ پہلی بات تو سمجھ آ گئی کہ ہمیشہ سے تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک کہندہ اور کمال تے خاصا کوئی نہیں، اسانو سمجھ آ گئی۔ اور بھی کوئی دلیل دے میں اللہ نے فرمایا القیوم، اور لوگوں ساری کائنات کو تھام کر اپنے کنٹرول میں قائم رکھنے والا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف کائنات کو تھامنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں کوئی بتا دو مجھے، کوئی فرشتوں میں سے، کوئی انسانوں میں سے، کوئی جنات میں سے، کسی اور مخلوق میں سے کہ وہ آئے اور دعویٰ کرے کائنات کو میں چلا رہا ہوں، یہ سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام سورت الفاتر ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ عجیب آیت ہے یار، غور کرنا، حوالہ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 41، سورت کا نام سورت فاتر، گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات ہے، یمسک کو اس نے قائم کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، کس کو؟ السماوات، آسمانوں کو ایک جگہ پر اس نے قائم کر کے کھڑا کر دیا، والارض، زمین کو ایک دائرے میں قائم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں ان تزولا، اس اللہ نے ایسا قائم کیا زمین و آسمانوں کو، کروڑوں سال گزر گئے، ایک سینٹی میٹر نہیں، 1 ملی میٹر کے کروڑویں حصے کے برابر آسمان اوپر نیچے نہیں ہو سکا، ایسا بنایا۔ پھر اے بھی نہیں، کوئی پلر، کوئی بیم، کوئی میگنیٹک پاور، کوئی اور چیز جو اس کو کہا ہو کہ کھڑی ہو جا، اس کا سپورٹ لے کر نہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، ہائے ہائے، ایک اور حوالہ بھی یاد آ گیا یار، آج تو الحمدللہ قرآن کی آیتیں دماغ میں اتر رہی ہیں۔
اللہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمانوں کو کھڑا کر رکھا ہے اپنے حکم کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان کھڑے ہیں، دیکھیے گا ذرا توجہ سے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان، توجہ، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا۔ حوالہ سنو، ترجمہ بتاؤں گا، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ سورت کا نام سورت حامیم سجدہ، حامیم سجدہ 24ویں پارے میں حامیم سجدہ سورت ہے، اور آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم استوى الى السماء، پھر اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نا اور کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں نے ایسے بنایا، یہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوا بنانے کے لیے۔ آسمان نو بنا من اللہ ارادہ کیتا ہے، توجہ، اللہ فرماتے ہیں وہی دخان، یہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ قرآن ہے، آیت نمبر ہے 11، فرمایا یہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ میں اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں کو بنانا چاہا اور زمین کو بنانا چاہا، تو میں نے ان دونوں سے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا۔ او آسمانوں، او زمینوں سنو، اگر توانوں میری گل چنگی نہ پئی لگ دی ہوئے وت بھی تسا میری گل مننی ہے۔ آرڈر از آرڈرز، کیا کمال کا آرڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں زمینوں، توانوں اگر میرا آرڈر پسند نہ پیاند ہوئے فرض کرو، فرمایا ایتیا، چلو مان لو، طوعاً فرما برداری کے ساتھ، او کرہا نہ پسندیدگی کے ساتھ، اور جیری بھی گل ہے توانوں پسند آوے یا نہ آوے، میں اللہ دا آرڈر ہے آسمان تو رک جا۔ اللہ میں نو کوئی لتا بھی لیسی، اللہ فرمایا بغیر آمدن، بغیر آمدن، کوئی عمود، کوئی پلر، کوئی تیرے لیے سہارا، اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بناؤں گا، میرا حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کھڑا ہو جا، زمین کو حکم دیا مدار میں تیرتی رہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا میں نے انہیں کہا کہ بتاؤ میرا حکم خوشی سے مانو گے یا ناراض ہو کر پریشان ہو کر مانو گے؟ قرآن آیت نمبر 11 ہے، قالتا، زمین بھی بولی، آسمان بھی بولا، اتینا طائعین، اللہ اساں سر سٹ کے تیرے حکم نو منن واسطے تیار۔ عجیب آیت ہے نا؟ زمین و آسمان کو اللہ نے فرمایا دل پوے یا نہ پوے گل مننی ہے، میرا حکم مننا ہے۔ تے دسو خوشی نال منے سو یا ڈنڈے دے زور تے؟ نہیں یا اللہ، اتینا طاعین، اطاعت سے ہے۔ اللہ تیری بات مانتے ہوئے ہم سر تسلیم کرتے ہیں، تو جیسے کہے گا ہم قیامت تک ویسی ڈیوٹی دیں گے۔ ہائے افسوس یہ ہے آسمان کہنا مانے، زمین کہنا مانے، ہر چیز کہنا مانے، پر انسان کہنا نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو میرا دعویٰ ہے، کون سا دعویٰ؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ کیوں الہ کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الہ اس لیے کوئی نہیں کہ الہ کے لیے چند صفتوں کا ہونا ضروری ہے، اور میں اللہ میں وہ ساری صفتیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، تو مخلوق میں وہ کمالات نہیں ہیں، لہذا تم الہ نہیں بن سکتے۔ الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ کہہ رہی ہیں صفتاں، فرمایا الحیو، میں او ذات ہاں، شروع تو ہاں، میں ہمیشہ ہی رامنا ہے، میری ابتدا دا بھی کوئی نہیں پتا، میری انتہا بھی کوئی نہیں، ابتدا بھی کوئی نہیں، ایک کمال کسے دا بھی نہیں،
نبیاں دا بھی نہیں، ولیاں دا بھی نہیں، قبر والےاں دا بھی نہیں، کسے بت دا بھی نہیں، چند سورج ستاریاں دا بھی نہیں، کسے مخلوق دا یہ کمال نہیں، یہ اللہ دا کمال ہے۔ تو فرمایا یہ پہلی صفت ہے میری، اس لیے میں الہ ہوں۔ دوسری صفت میری کیا ہے؟ فرمایا میری صفت یہ ہے کہ میں نے ساری کائنات کو قائم کر رکھا ہے، ایک سسٹم چلا رکھا ہے۔ سورج ایک بال برابر اونچ نیچ نہیں کر سکتا، زمین اپنے مدار سے ہٹ نہیں سکتی، آسمان ہل نہیں سکتا، ساری کی ساری کائنات میں اس اللہ کا کنٹرول ہے۔ اس نے ان کو قائم کر کے اپنے کنٹرول میں ان کو پابند کر دیا ہے۔ فرمایا کوئی دکھاؤ جو اپنی اس کائنات تو چھوڑو اپنے وجود پر کنٹرول کر سکتا ہو۔ اگر کوئی دکھاؤ جو اپنے جسم پر کنٹرول کر سکتا ہو، اللہ کی قسم ہے کائنات تو کائنات رہ گئی، اگر اپنے جسم پر کنٹرول ہوتا تو کوئی اللہ کا ولی بوڑھا نہ ہوتا۔ جوانی ہر کہنو چنگی لگ دی ہے، لیکن اللہ کے ولی بھی بوڑھے ہو گئے۔ ہاں کوئی بندہ بیمار نہ ہوتا اگر وجود پر کسی کا کنٹرول ہوتا، نہیں، بندے عام بندے تو عام بندے رہ گئے، میرے نبی بھی بیمار ہو گئے۔ جدو نبی اپنے وجود تے کنٹرول نہیں پہ رکھ سکتے، اگر نبی اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے، کنٹرول نبی کے جسم پر بھی اللہ کا چلتا ہے، ولی کے جسم پر بھی اللہ کا چلتا ہے، اور چھوڑو ساری کائنات کے ایک ایک ذرے پر کنٹرول کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگو القیوم، میں قائم کرنے والا ہوں، ساری کائنات کو تھامنے والا ہوں، اس لیے سنو تم کوئی بھی لے آؤ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، میں اللہ کی یہ طاقت ہے، اس لیے میں اللہ الہ ہوں۔ گل سمجھ آئیے؟ یہ ہوں تو سمجھ آندی پئی اسی لا الہ الا اللہ، یہ جرا کلمہ پڑھ دیا اس دا کے معنی ہے؟ ایک کوئی صرف جملہ نہیں محض کے بندہ طوطے کی طرح رٹ کے بندہ کہ بس میں پکا پیڑا مسلمان ہو گیا، گل مک گئی۔ نہ میرے بھائی، اس کی بیک میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ معنی ہے نا، ایک اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرتے وقت انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ الہ والے کمال اور صفتیں کسی ذات میں نہیں ہیں، ایک اللہ کی صفتیں ہیں، لہذا میں جھکوں گا، اسی کے سامنے مانگوں گا، اسی سے میں اپنے جو خوشی غمی کا اظہار کروں گا اس رب کے سامنے کروں گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ کیا سمجھ آتی بھئی؟ اللہ آیت الکرسی ہم پڑھ رہے ہیں، کرسی والی آیت ہے، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جو میں ٹچ دیا تھا ہلکا سا، فضائل بیان کیے تھے، آج سے ہم اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ افضل الآیہ من کتاب اللہ کی کتاب میں سے سب سے افضل آیت یہی ہے۔ کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ ہم نے پڑھی ہے، یاد کی ہے، وہ سانو جن بھوت نہ کھا وجن۔ میں مانتا ہوں اللہ نے اس کی برکت سے حفاظت فرمانی ہے، میں مانتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اس سے حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اساں سمجھیا بھائی صرف جنتوں تے بھوتوں تو بچن واسطے ہے، لیکن یاد رکھو ان سے بچنے کے لیے تو اضافی فائدہ ہو گیا، اصل تو یہ ہے اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، وہ سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا میں قیوم ہوں، قائم کرنے والا ہوں۔ اچھا زمین و آسمان تو چلو زمین نظر آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہے ہیں، شاید پوری بات سمجھ نہ آئے، شاید پوری بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ نے ایک اور اینگل سے بات سمجھائی ہے، یار سمجھنا ذرا۔ سورت کا نام سورت الملک، انشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہوگی، آتی ہے نا؟ 2% لوگوں نے ایسے کیا ہے، اللہ کرے سب کو آتی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ ٹوٹل 2 رکوع ہیں، 2.5 صفحے بھی نہیں بنتے، ایک ورقہ ایک چند ایتاں ہوتے، بس بندہ اس کو بھی نہ پڑھے اپنی قبر ہے سارے سکھ دنیا دے لبھن دی کوشش کردے ہاں، کدی قبر نو بھی سوکھا کرن دی کوشش کی تھی؟ کچھ تو کر لیا ہوتا، کچھ تو پڑھ لیا ہوتا، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو یار؟
بھائیوں میری منت ہے ہاتھ جوڑ کے، میں جہاں عقیدے کا بیان کرتا ہوں ساتھ اعمال کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہوں ساتھیوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ میری منت ہے کہ دو آیتیں کر کے ایک آیت کر کے یاد کر لو، 8-10 دن میں یاد ہو جائے گی، تھوڑی سی ہے، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ سادہ ایک دوست ہے وہ آدھا ہے بھائی انشاءاللہ تو ویسے تو سنت عمل ہے نا، اللہ کا حکم ہی ہے، لیکن مسلمانہ کم نہ کرنا ہوئے نا جیرا اتھے آدھے انشاءاللہ۔ یہ ساری آج کل نیچر یہ بن گئی ہے، باہر اینج نہیں، اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو، میں جیری گل تو آخدہ پیا غور نہ سننی ہے، کوشش کرو گے انشاءاللہ سورت ملک یاد کرو گے، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اے ہون سمجھ آئی ہے نا، ہون پتہ ہے، ہون خالی انشاءاللہ تے گزارا نہیں چلے آ، ہون تواڈے ذمے ہے اے یاد کرنا۔ او بھائی نہ کرے سو اپنی قبر اندھاری بنے سو، جو یاد کر لے سو اللہ تواڈی قبر نو نور نال بھر دے سی، آکھو اللہ ساڈی قبر نو نور نال بھر دے۔ اچھا سورت ملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ۔ غور کرنا، میں بات کر رہا ہوں قائم کرنے والا اللہ ہے، کائنات کو تھامنے والا اللہ ہے، اس کی وضاحت اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، اور لوگوں کیا تسا نہیں ویکھیا اپنے اتے؟ غور تو کرو، نظر ایسے اپنے سین میں بیٹھ کے نظر اٹھایا کرو، اللہ کیا دیکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، پرندوں کو دیکھو ذرا۔ اللہ کہتا ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو، ذرا نظر چاہ کے پرندیاں نو تے ویکھو نا، اور تواڈے اوتے چڑی تے کان تے لاڑی تے فلاں تے فلاں اے پرندے اڑدے پھردے ہوندے نے، کدی انہاں نو تے ویکھو نا۔ اللہ کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں صافات، کبھی یہ پر کھول دیتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں۔ تساں تلو ویکھ کے آدھے پے ہوندے ہو پرندہ پراں نال اڑدا ودا ہے، یاد آنا سا، تساں تلو ویکھ کے آدھے پے ہوندے ہو پرندہ پراں نال اڑدا ودا ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا نا نا ما یمسکہن الا الرحمن، او لوگو انہاں پرندیاں نو ہوا دے اندر اڑاون والا تواڈے رب تو علاوہ اور کوئی نہیں، یہ تو وسیلہ ہے پر، فرمایا نا نا اے پراں نال نہیں، اللہ دے حکم نال پہ اڑ دے ہوندے نے۔ اللہ فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ۔ یار حقیقت ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، کوئی سائنٹیفکلی سمجھنا چاہے نا، سائنس کی طور پر اس کو مثال دے دی، آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو، تاکہ اس کا علم زیادہ ہے نا، اس کو سمجھ آ جائے گی بھئی زمین گھوم رہی ہے، آسمان کھڑا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی اس کائنات میں کنٹرول اللہ کا ہے۔ تے کوئی جٹ جانا ہوئے ساڑھے اللہ فرمایا تساں بھی سمجھ لو، پرندہ نو دیکھ لو، تانوں آسمان سمجھ نہیں پہ آندا، زمین دی اڑان سمجھ نہیں پہ آندی، پرندیاں دی اڑان تو سمجھ آندی ہے نا، ہر جٹ نو سمجھ آندی ہے۔ اللہ فرمایا ان کو دیکھ لو، یہ جب پر کھولتے ہیں بند کرتے ہیں ان پروں سے وہ نہیں اڑتے، فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان ذات ہی ہے جو ان کو اڑا کے رکھتی ہے، ان کو خلا اور فضا کے اندر قائم کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ فرمایا یہ میری صفت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میری صفت ہے، میں الہ ہوں، اللہ تو الہ ہے۔ اے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی تو موت تو ہی پا کے ساری کائنات نو تھام کے جکڑ کے اپنے حکم کے کنٹرول میں رکھنے والا بھی تو ہے، اور کہن دا وس نہیں لگدا، اور کہن دا وس نہیں، اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہوتا، کائنات کو کنٹرول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا اے دسو تواڈا اپنے وجود تے کنٹرول ہے؟ نہیں ہے نا، کالی مہندی لیندے ہاں تے 10 دن بعد وت چٹے نکل کھلوندے ہیں۔ میرا تواڈا ساڈا کنٹرول ہویا
اساں کہاں بھئی ہون انہاں نو چٹا اساں نہیں ہوون دیندے۔ اللہ فرمایا تو ایک کالے چٹے نو کالا نہیں کر سکدا ہمیشہ واسطے، تو ڈینگا ماردا ہے، تو آدھا فلانا ساڈی بگڑیاں باہر بنا دیندا ہے، فلانا پتر دے دیندا ہے، فلانے ایک کم سنو، جس طرح ہم مجبور ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، اسی طرح اللہ کا ہر بندہ اللہ کے حکم کے سامنے مجبور ہے۔ اللہ اکبر، گل سمجھ آئیے؟ آگے چلو جی، 2-4 منٹ۔ اللہ نے فرمایا لوگو میرا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ کیوں دعویٰ کیا؟ فرمایا 11 صفتیں ہیں میری خاص طور پر الہ ہونے کے لائق جو صفتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صفت الحی القیوم، الحی کا معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس پہ کبھی فنا نہ آئے۔ القیوم ہمیں ہر ساری کائنات کو تھامنے والا، کنٹرول کرنے والا۔ اللہ یہ 2 باتیں تو سمجھ آ گئیں، 11 جو باتیں ہیں اگلی بات کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تأخذو، آگے کیا ہے بھائی؟ سب کو آتی ہے، بولیں بولیں، سیناتن، آگے ولا نوم۔ اللہ نے فرمایا آیت الکرسی سب کو آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میری تیسری صفت الہ ہونے کی یہ ہے لا تأخذو سیناتن، اور لوگوں میں اللہ نو کدی سستی بھی نہیں چڑھی۔ اور تانوں نیند پہلے، نیند آون تو پہلے سستیاں چڑھ جاندیاں نے، اباسیاں تے جمائیاں ودے لیندے ہوندے ہو، بعد دفعہ نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیند سے پہلے جو بندے کی پوزیشن ہوتی ہے، موبائل اٹھا کے پڑا ہوتا ہے، نیند آندی ہے تے ہاتھ جھکویندا ہے، موبائل بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذو سیناتن، اور لوگو میں اللہ نو اونگ بھی نہیں آندی، ولا نوم، اور میں اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ اللہ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو سمجھا کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام آکھا اللہ اساں تا تھک ویندے ہاں، سمجھے ہوندے ہاں، سارے جو سمجھے نے، تے اللہ تو سوندا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں میرے پیغمبر، 2 گلاس پانی کے بھر، توجہ سنو گا واقعہ آپ نے کئی دفعہ، 2 گلاس پانی کے بھر تجھے میں اللہ سمجھا دوں، میں اللہ کیوں نہیں سوتا ہوتا؟ 2 گلاس پانی کے بھرے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان گلاسوں کو اٹھا کے ایسے بازو کر کے کھڑا ہو جا۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا جب تک میں نہ کہوں کھڑا رہ، کھڑے ہو گئے۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، رات پھر گزر گئی، تھوڑے سر حال تو ہے ہی نہیں۔ بندہ کے ذرا 5 منٹ ہاتھ لا کرو تو میرے خیال ہے 2-2.5 منٹ بعد میری بات رٹ دی ہے، رہتا ہے نا۔ یاد رکھو ایک نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4000 جنتی مردوں کی طاقت رکھی ہے۔ ہاں وہ مشہور واقعہ نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے نا بھاگ کے، مدین میں پہنچے، آ کے بیٹھ گئے ایک سائے کے نیچے، اچانک دیکھا تو 2 لڑکیاں وامرأتان تذودان، اور جو ہے 2 عورتیں کھڑی ہیں، بکریاں ان کے پاس ہیں، لوگ پانی پلا رہے تھے، او جی 10 بندے تھے، 20 بندے ڈول کھنچ کے تے پانی پلاندے پے جانوراں نوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھئی عورتیں کھڑی ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، یہ بیچاری کیا کریں گی؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہا بھائی بکریاں مجھے دو، میں تمہیں پانی پلا دیتا ہوں۔ لیکن نبی حیا کا پیکر ہوتا ہے، اس کی آگے تشریح آ رہی ہے اسی آیتوں میں ادھر نہیں جا رہا، بہرحال جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام گئے اس کنویں پر، اتھے جا کے نا وہ جیرے ڈاڈا تے 20 بندے ڈول چھک دے پیان، موسیٰ نے فرمایا ہٹو بھائی، سارا آکھا ہے کوئی پہلوان آ گیا بھائی،
یہ کیا ہو گیا؟ اس طرح کی نا باتیں کرنا شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے پکڑا ہاتھ سے رسا، ایسے ڈول کھینچا، بکریوں کو پلایا اور فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ سارے لوگ ہی ہکا بکا حیران بھی ایک کے ہو گئے تے وہ لڑکیاں جڑیاں کھڑیاں نوجوان وہ بھی حیران۔ ابے جی کو گئیاں، ابا جی آکھا پتر خیر ہوئے، اگے تو بڑی دیر نہ لاندی ہیں، اج کیوں جلدی آ گئے ہو؟ آکھے جی اتھے کا سانو مرد ملے ہے، انہو لقوی امین، ابا جی بہت طاقت والا بھی ہے تے بڑا امانت دار ہی ہے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ طاقت والا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک ہی بندے نے ڈول کھینچ لیا، اور امین کیوں کہا، امانت دار کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے گواہی دے دی ابا جی اتنے معاملے دے اندر اس ساری بکریاں نو پانی پلایا، وقت حوالے کیتا، اس اللہ دی قسم اکھ چاہ کے بھی اساڑے نہیں ویکھا، نظر دی بھی اس خیانت، بڑا امانت دار ہے۔ بہرحال نبی کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے جی بات؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا 2 گلاس لے لو، کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہو گئے، دن گزر گیا، رات بیت گئی، پھر دن گزرا، پھر رات گزر گئی، تیسرا دن آ گیا۔ تیسری رات کے اندر حضرت کو ایسے جھٹکا لگا، ایسے کھڑے تھے آخر انسان ہے، جھٹکا لگا، ایسے جھٹکا لگیا، گلاس ٹکرائے، دونوں گلاس ٹوٹ کے نیچے گر گئے، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے تیرے سوال دا جواب ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے سوال کیا ہے، اللہ سوتا کیوں نہیں ہے تو؟ اس کا جواب میں نے پریکٹیکل تمہیں دیا تاکہ پتہ چل جائے یہ بندہ سمجھے جس طرح میرا نبی تسا سو گئے ہو، تو سو گئے، 2 گلاساں نو کنٹرول نہیں کر سکیا، تے جے میں رب سو گیا تے کائنات نو بھلا کون کنٹرول کرے گا؟ فرمایا لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ فرمایا کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ۔ چھوڑ دی حدیث سنو، اس کائنات میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آنکھو حضرت محمد، سب مانتے ہو نا الحمدللہ؟ انہاں دی گل تانوں سناواں تاکہ باقی تا سارے تلے رہ ویسن۔ اللہ کی نبی ہیں، خیبر قلعہ فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، سفر کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پیڑاؤ کرو، تھک گیا، نیند آ رہی ہے، پیڑاؤ کرو، خیمے اپنے بستر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ سونے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، جی بلال جی یا رسول اللہ ہم سونے لگے ہیں، تو نے نہیں سونا، تے آرام نہیں کرنا، پہرا دے، ہمیں صبح نماز پہ جگا دینا، صبح نماز پہ جگا دینا۔ جی یا رسول اللہ میں خادم، میں حاضر۔ حضرت بلال خود بھی بیان فرماتے ہیں سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے۔ فرماتے ہیں میں رات پہلے تو گھومتا پھرتا رہا، پھر میں نے کہا چلو یار اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کہ میں بیٹھ جاؤں، ذرا ترکل سیدھی تھی ویسی ٹیک لگ ویسی سائی بھی کر لیسا۔ کہتے ہیں میں ایسے لیٹ کے بیٹھ گیا ٹیک لگا کے، آسمانوں کی طرح میں نے دیکھا، اے ستارہ، اے بڑا، اے چھوٹا، اے ستاروں میں ٹائم گزارنے لگ گیا۔ ساڑھے ہر کوئی ہو گیا تھا فیس بک چلا پا گیا، ہاں اچھا بہرحال ستاروں میں ٹائم گزارنے لگ گئے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں سو گیا، میں بھی سو گیا، سارے سو گئے، جو پہرے دار ہے وہ بھی سو گیا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی روشنی اور کرنیں جب ان پہ پڑی، اللہ کے نبی سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اٹھو اٹھو میرے صحابہ اٹھو، نیند کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے ہماری نماز فوت ہو گئی، نماز رہ گئی، اٹھو اٹھو۔ سارے صحابہ کو جگایا، حضرت عمر بھی جاگے، یا رسول اللہ اور رات بلال دی ڈیوٹی نہیں لائی؟ اکی جی بالکل،
بلال کے کہ جی وہ سویا پڑا ہے پلان کے ساتھ ٹیک لگا کے. حضرت عمر یا رسول اللہ اجازت دے واتے میں ون کے جگاواں، اجازت ہو تو میں جا کے جگاؤں. فرمایا نا تو نہ جگا، تو جلالی آدمی ہے، میں خود جگاؤں گا. اللہ کے نبی گئے خود بلال کے پاس، اس کے پاؤں کو اپنا پاؤں ٹچ کیا اللہ کے نبی نے اور فرمایا یا بلال. جی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. جی یا رسول اللہ، کہ ہو گئی کہ تھی گئی اکھے جیرا تواڈے نال ہو گیا وہ میرے نال بھی ہو گیا. یعنی اس ذات تو سما دیتا ہے اسے مینو بھی سما دیتا ہے. بات سمجھیے گا ذرا، اللہ کا نبی ہے، صحابہ کرام ہے، لیکن نیند سے اتنا مجبور ہو گئے کہ نماز کا وقت ہی گزر گیا پتہ نہ چلا. اللہ فرماتے ہیں نبی بھی نیند سے مجبور ہے، لیکن میں کون ہوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میں اللہ پاک وہ ذات ہوں، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. فرمایا جدو نبی پاک جے ہستی نیند تو پاک نہیں تو اور بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں کہ فلانا اللہ دا ولی آئی 40 سال خود وچ الٹا لٹکا رہا، 40 سال خوج الٹا لٹکا رہا. ایک کرامتیں بیان کی جاتی ہیں ولیوں کی. یہ مطلب ہے ہویا معاذ اللہ، یعنی اگر اس پر اعتماد کر لو 1 منٹ کے لیے، وہ جو 40 سال کنویں میں الٹا لٹکا رہا اس میں نہ اس کو کوئی بھوک لگی نہ پیاس لگی، چلو کہہ دیتا اسی چا سوڑا مونچ، ٹھیک ہے. اچھا یہ دسو بھائی انہاں 40 سالہ کہ انہاں نمازاں نہ پڑھنیاں تے جیرا نماز نہ پڑھے وہ ولی کنجے ہوندا ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بات سچی ہے، یہ ٹوٹلی ڈھکوسلا جھوٹ ہے، لیکن فرض کرو اس پہ اعتماد کر بھی لو تو بھائی 40 سال جو اللہ دا ولی کنویں الٹا لٹکا رہے ہے تو اس بیچارے نمازاں نہیں پڑھیاں تو بات ولی کیڑی گل ہے؟ یہ ساریاں کہاوتاں تے کہانیاں تے جھوٹ تے پلندے ہوندے ہیں جی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جی پوری برات نو غرق کر دیتا تے بس 11 سال بعد حضرت نے برات نو زندہ کر دیتا ہے. علماء بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ دا ولی وہ ہوندا ہے جیڑا لوگاں دی کشتیاں بوڑی رکھے. یہی متاثر ملتا ہے نا. حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا، وہ نرم دل نرم گو نرم سوچ ہوتے ہیں وہ. بہرحال یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا ہمارا موضوع. آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنی 11 صفتیں بیان کی ہیں، اللہ پاک خیر کرے گا. آج میں نے 3 صفتیں اللہ کی بیان کر دی ہیں، باقی اگلے جمعے پہ میری غیر حاضری ہوگی، اس سے اگلے جمعے پہ انشاءاللہ پھر اس کا آگے سٹارٹ کریں گے.